موڑنا پڑتا ہے، دیکھنا پڑتا ہے۔ میرے دینی بھائی اور دوستو، سمندر کی لہریں بھی توحید کی دعوت دے رہی ہیں، سورج کی شعاعیں بھی توحید کی دعوت دے رہی ہے، یہ فرش گیتی بھی دنیا کے لوگوں کو توحید کی دعوت دے رہی ہے، یہ نیلگوں آسمان اور اس کی چھتیں بھی پوری دنیا کے لوگوں کو توحید کی دعوت دے رہی ہے، اور یہ پکار کر کے اعلان کر رہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جو دعوت توحید لے کر کے آئے تھے، اس کی شہادت کائنات کا ذرہ ذرہ دے رہا ہے۔ آگ نے اس کی شہادت دی، اور اس روئے زمین پر زمین کے تمام حصوں نے اور تمام ذرات نے اس کی شہادت دی، لیکن قوم کی طاقت اور قوم کے ظلم کے سامنے اللہ کی مشیت اور اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی تقدیر پر ابراہیم علیہ السلام ہجرتوں کے لیے نکل پڑے۔ یہ بھی اللہ رب العالمین کی ایک طاقت اور قوت، اور اس روئے زمین پر توحید کے مرکز کا قیام، اور ابراہیم علیہ السلام کو اس روئے زمین پر اہل توحید کے لیے معمار بنانے کا اور اہل توحید کے لیے رہنما اور سردار بنانے کا اعلان تھا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیوی اور بچوں کو لے کر کے نکل پڑے، اللہ رب العالمین کے حکم سے سیر کرتے ہوئے اس بے آب و گیا سرزمین میں پہنچے جہاں آج خانہ کعبہ بنا ہوا، جہاں آج دنیا کے کونے کونے سے لاکھوں لوگ حج کرنے کے لیے، لاکھوں لوگ ابراہیم علیہ السلام کے اس مرکز کو اور اس جگہ کو دیکھنے کے لیے دنیا سے کھنچے ہوئے پہنچ رہے ہیں۔ حاجیوں کا قافلہ آج بھی 15 سے 20 لاکھ کی تعداد میں وہاں موجود ہے، اور یہ بھی اس بات کا اعلان ہے کہ دنیا کے لوگوں کو اس بات کو اور اس سچائی کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے جس مرکز کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے بسایا تھا، اور جسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے واسطے سے اور اس کی مدد سے بنایا تھا، وہ مرکز آج بھی اللہ رب العالمین کی توحید کی دعوت اور امن و شانتی کا پوری دنیا کے اندر علمبردار بنا ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام جب آئے تو اس بے آب و گیاہ اور چٹیل زمین میں کچھ نہیں تھا، جیسے کوئی آدمی اپنے وطن کو چھوڑ کر کے کسی جنگل میں، کسی بیابان میں، پہاڑیوں کی وادی میں، آبادیوں سے دور رہ کر کے، انسانوں سے دور رہ کر کے، کھانے اور پینے کی چیزوں سے دور رہ کر کے اپنے آپ کو جا کر کے بسا لے، اور پھر وہ تصور کرے کہ یہاں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، یہاں اللہ کی طاقت کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے۔ یہی ابراہیم علیہ السلام کا حال تھا۔ جب بیوی اور بچوں کو چھوڑ کر کے جانے لگے تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے، اماں ہاجرہ نے یہی سوال کیا تھا کہ آپ کس کے سہارے چھوڑ کر کے جا رہے ہیں؟ یہاں تو کچھ نہیں ہے، یہاں تو کچھ نہیں ہے، زمین سے کوئی ایک پودا بھی ایسا پیدا ہونے والا نہیں ہے جس کے پتوں کو کھا کر کے ہم اپنی زندگی کو گزار سکیں۔ پیاس کی شدت محسوس ہوگی تو گرد و پیش دور دور تک پانی کا ایک قطرہ بھی میسر ہونے والا نہیں ہے کہ ہم اپنی پیاس کو بجھا کر کے اپنی زندگی اور اپنی جان کو بچا سکیں۔ آپ کہاں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں؟ اللہ کا جب حکم ہوتا ہے تو انبیاء کو اللہ رب العالمین صبر کی طاقت عطا فرما دیتا۔ آپ تصور کریں کہ کتنے صبر اور شکیبائی کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام نے خاموشی اختیار کی ہوگی۔ بیوی نے بار بار کہا کہ آپ کس کے سہارے چھوڑ کر کے جا رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کچھ نہیں جواب دے رہے، کوئی جواب نہیں ہے، کوئی سہارا وہاں نظر نہیں آ رہا ہے، کوئی چیز دکھائی نہیں دے رہی ہے، کوئی دانا نہیں ہے، کوئی پانی نہیں ہے، کوئی اناج نہیں ہے، کوئی چرند نہیں ہے، کوئی پرند نہیں ہے، کوئی انسان نہیں ہے، دنیا کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے، کوئی ایسا سبب نہیں ہے، کوئی ایسا سورس نہیں ہے جو انسان کو وہاں بسنے کے لیے ایک سیکنڈ کے لیے بھی آمادہ کر سکے۔ پلٹ کر کے اماں ہاجرہ علیہ السلام خود کہتی ہیں کہ اللہ کے سہارے چھوڑ کر کے جا رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ کے
پر آباد ہونے کا تو اللہ کا سہارا کافی ہے۔ اما حاجرہ علیہ السلام کہتی ہے کہ آپ چاہیے اذا لا یضیعنا، تب اس سرزمین پر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اما خدیجہ علیہ السلام نے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے وقت بین ہی یہی جواب دیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبی بنایا گیا اور غار حرا کے اندر جبریل امین آئے اور سینے سے دبایا، آپ گھبرا گئے، تو اما خدیجہ علیہ السلام کے پاس بھاگتے بھی آئے، کہا کمبل اڑا دو، کمبل اڑا دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پورا واقعہ اور ماجرا بتایا تو اما خدیجہ علیہ السلام نے یہی کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کمزوروں کے لیے مسیحا ہیں، آپ لوگوں کے دکھ درد کو، ان کے بوجھ کو اٹھاتے ہیں، آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ غریبوں کے دکھیا ہیں، تو اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ اما حاجرہ نے کہا کہ اللہ ہم کو ضائع اور برباد نہیں کرے گا، اور اما خدیجہ نے کہا کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، شوہر نامدار، یہ مصیبتیں جو آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ چیزیں جو آپ دیکھ رہے ہیں اپنی زندگی میں اور تکلیف محسوس کر رہے ہیں، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ نبیوں کی زندگی میں اللہ رب العالمین نے اس طرح کی صبر و شکیبائی عطا کی۔ اما حاجرہ علیہ السلام پہاڑ کی طرح سے ابراہیم علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد اس بے آب و گیا سرزمین پر اپنے دودھ پیتے ہوئے بچے کے ساتھ پورے صبر اور قوت سے جمی رہی اور ڈٹی رہی۔ پھر وہ چمتکار رونما ہوا اس روئے زمین پر جس کو دنیا آج حج کہتی ہے اور جس کو دنیا آج قربانی کے نام سے جانتی۔ یہ چمتکار انہی قربانیوں کا نتیجہ تھا، اور اسی صبر کی کوکھ سے انبیاء کرام کی محنتوں اور قربانیوں کے نتیجے میں، اللہ کے حکموں کی تعمیل کے نتیجے میں، اور اللہ رب العالمین پر کامل یقین اور بھروسے کے نتیجے میں اس روئے زمین پر اللہ رب العالمین نے پیدا فرمایا۔ عرب کے لوگوں نے پانی نہیں دیکھا تھا، اس سرزمین پر پانی کبھی نہیں بہتا تھا، کہیں پہاڑ کی کسی وادی میں پانی لوگوں کو اگر نظر آتا تھا تو ملک شام سے چلنے والے قافلے، ملک یمن سے چلنے والے قافلے، ملک مصر سے چلنے والے قافلے، ملک عراق سے چلنے والے قافلے آسمان میں پرندوں کو دیکھ کر کے پتہ لگاتے تھے کہ ہو سکتا ہے وہاں پینے کے لیے کچھ پانی میسر ہو، یہاں پرندے بار بار چکر لگا رہے ہیں۔ اللہ نے یہ معجزہ بھی رونما کر دیا، پرندے اسی جگہ پر چکر لگانے لگے جہاں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیوی اور بچوں کو چھوڑا تھا، کیونکہ وہاں زمزم کا پانی اور چشمہ رونما ہو چکا۔ زمزم کا پانی اور چشمہ اللہ رب العالمین نے رونما کر دیا۔ اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے اما حاجرہ کا بھی بار بار تذکرہ فرمایا، اور قرآن مجید میں اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور کو جو اما حاجرہ علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی جان کو بچانے کے لیے صفا اور مروہ کے بیچ میں وادی کے درمیان پانی کے قطرات کو تلاش کرنے کے لیے کیا تھا، اس کو اللہ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا ایک رکن قرار دے دیا۔ غیب سے آواز آتی ہے کہ حاجرہ تم اپنی جگہ پر پلٹ کر چلی جاؤ، اللہ کی مدد آ گئی، اللہ کی مدد آ گئی ہے۔ تم نے شوہر کا سہارا چھوڑ دیا، تم نے اپنے قوم کا سہارا چھوڑ دیا، اپنے قبیلے کو چھوڑ دیا، اپنے خاندان کو چھوڑ دیا، اللہ کی توحید کے لیے ملکوں در بدری کی زندگی گزارتے ہوئے اس بے آب و گیا سرزمین میں آئے۔ یہ اللہ کی زمین ہے، اور اس زمین پر پانی پیدا کرنا اور پانی کا معجزہ رونما کرنا یہ اللہ کی ذمہ داری۔ کہا جاؤ جہاں بچہ ایڑیاں رگڑ رہا ہے وہیں سے اللہ پانی نکالے گا، تمہیں اس وادی میں پانی کے لیے دوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ پانی کا چشمہ جب نکلے گا
تو یہاں تم اکیلی نہیں رہو گی، دنیا کے قافلے یہاں آئیں گے، شام کے قافلے یہاں آئیں گے، یمن کے قافلے آئیں گے، اور اسی زمزم کی کوکھ سے مکہ کی آبادی جنم لے گی اور لوگ یہاں بود و باش اختیار کر لیں گے۔ اور ہوا یہی، ملک یمن کے قافلے پرندوں کو دیکھ کر کے اسی جگہ پر آئے جہاں ایک عورت اپنے دودھ پیتے ہوئے بچے کو لے کر کے اسی سوتے اور اسی چشمے کے کنارے بیٹھی ہوئی تھی، کہیں پانی ختم نہ ہو جائے، پانی کو مشکیزے میں بھر رہی ہے، پانی کو مشکیزے میں بھر رہی ہے۔ قافلے کے لوگ پہنچ گئے، کہا کہ ہمیں یہاں ٹھہرنے کی اجازت ہے، تو کہا کہ ہاں تمہیں ٹھہرنے کی اجازت ہے، لیکن اس پانی کے چشمے پر تمہارا کوئی رائٹ حرام نہیں ہوگا، میں اکیلی ہوں، میں اکیلی ہوں، ایسا نہ ہو کہ تم قافلے کے لوگ آ کر کے پانی کے اس چشمے کے پاس بچ جاؤ تو میرے چشمے پر بھی قبضہ کر لو اور پانی کے اس مصدر پر بھی قبضہ کر لو، اور میں اور میرا شیرخوار بچہ اکیلے رہ جائے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، چشمہ آپ کا ہے لیکن پانی پینے کی اجازت ہے تو ہم پانی پیئیں گے اور پانی بھریں گے، اپنی سواریوں کو اپنے جانوروں کو سیراب کریں گے، اور یہیں سے مکہ میں آبادی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ کہ اللہ کی بہت بڑی حکمت تھی، قافلے ملے اور مکہ آباد ہو گیا۔ پھر قافلے در قافلے آتے رہے، اسماعیل علیہ السلام کی اسی قافلے میں قبیلہ جرہم کی ایک لڑکی سے شادی ہو گئی، اسماعیل علیہ السلام جوان ہو گئے، پھر ابراہیم علیہ السلام لوٹ کر کے آئے، پھر واقعہ بہت تفصیل کے ساتھ آپ جانتے ہیں۔ پھر اخیر میں اللہ رب العالمین نے خانہ کعبہ کی تعمیر کا حکم عطا فرمایا۔ باپ اور بیٹے نے جب اس عظیم الشان اللہ رب العالمین کی ڈیوٹی کو مکمل کر لیا تو ابراہیم علیہ السلام خواب دیکھتے، ابھی اسماعیل چھوٹے ہیں کہ بیٹے کو قربان کرنا، بیٹے کو قربان کرنا، اتنا عجیب و غریب خواب ایک باپ کے لیے اس دنیا کے اندر بے دردی کے ساتھ اپنی اکلوتی اولاد کو اللہ رب العالمین کے حکموں پر قربان کرنے والا خواب، لیکن نبیوں کا خواب سچا ہوتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے سمجھا کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور بیٹے سے بیان کیا، بیٹے کو بھی یقین آیا کہ باپ نبی ہے، اللہ کا آرڈر آ گیا ہے۔ کہا کہ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ کہا کہ اے ابا جان، اگر آپ کو اللہ رب العالمین نے میری قربانی کے ذریعے سے جانچنا چاہا ہے تو آپ مجھے صبر کا پہاڑ پائیں گے، صبر کرنے والا پائیں گے۔ میں اللہ کے حکموں پر اور آپ کی اس آزمائش میں کامیابی کے لیے اپنی قربانی پیش کر دوں گا، آپ مجھے قربان کر دیجئے، آپ کا رب خوش ہونا چاہیے۔ تو آپ دیکھیے پھر روئے زمین نے دوسرا معجزہ دیکھا، باپ نے بیٹے کو لے جا کر کے میدان میں منہ کے بل لٹایا، چھری کو نکالا، چھری حلقوم پر چلنے والی تھی، اللہ کا حکم آ گیا، قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین۔ کہ ابراہیم تم نے خواب سچ کر دکھایا، ہم ایسے ہی احسان کرنے والوں کو، نیکی کرنے والوں کو، اللہ کے راستے میں قربانی دینے والوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ اور پھر جنت سے اللہ رب العالمین نے ایک دمبا نازل کیا، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ایک بڑا ذبیحہ دمبے کی شکل میں اللہ رب العالمین نے اتارا اور ابراہیم علیہ السلام نے اسی کو قربان کیا۔ یہی قربانی کی سنت، اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سنت کو ہمیشہ زندہ رکھا، ہمیشہ زندہ رکھا۔ مدینہ میں آئے 10 سالوں تک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کرتے رہے، کبھی آپ نے قربانی ترک نہیں کی، اور جب وسعت ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ سے زیادہ قربانیاں کی، بیویوں کے نام پر الگ سے قربانیاں کی، 100 اونٹ آپ نے قربان کیے، 2 خوبصورت میڈھے، فرما اور تندرست اور توانا جانور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربان کیے۔ اور یہ بھی حکم عطا فرمایا کہ اگر کوئی آدمی ایک جانور ذبح کرتا ہے تو پورے گھر والوں کی طرف سے بھی کافی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت تھی، جس کے پاس فراخی ہے وہ اس سنت کو زندہ کرے
قربانی کا ثواب پہنچائے اور تمام لوگ ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو